الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے میرے قابل ساتھ احترام علماء کرام اور سامعین محترم یقیناً آپ تھکے ہوئے ضرور ہیں لیکن آپ کو جو نیکیاں مل رہی ہیں اس محفل میں تو پھر صبح تک تمہارے فرشتے بھی تھکے ہوئے ہوں گے لکھ لکھ کے اجر بھی پھر اتنا ہی ہے وقت زیادہ لگے گا تو اجر بھی دگنا ملے گا نیکیاں بھی بڑی ملیں گی اور پھر ہم میں سے پچھلے رمضان شریف میں کافی سارے لوگ تھے جو اب ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں اور انہی میں ہی ہم لوٹ لیں پتہ نہیں اگلے رمضان تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے بھی میرے خیال میں تھوڑا سا اگر آپ جاگ لیں گے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیں گے. الحمدللہ
حافظ قرآن نے، اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ اور ہمارے لیے جنت کے دروازے ہیں، یہ جنت کے دروازے ہیں۔ اب ایک بندے کے ہاتھ میں چابی دے دو، یہ جنت کا دروازہ کھولو اور جاؤ، حضرت والا بار چکر لگاتے رہیں، ادھر ادھر گھومتے رہیں، جنت کا دروازہ کھولے ہی نہ، تو پھر اس کی قسمت کی بات ہے، وگرنہ دروازہ بھی ہے، چابی بھی ہے۔ تو یہ حافظ قرآن یا عالم قرآن جو آپ اور ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ جنت کے دروازے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ کیونکہ ان کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں، بلکہ قرآن ان کے سینے میں موجود ہے، قرآن ان کے سینے میں موجود ہے۔ اچھا تمہارے ریت میں قرآن مجید رکھا جائے تو وہ قابل احترام ہے، نہ تو اس کو کوئی پاؤں مارتا ہے، نہ ہی نیچے پھینکتا ہے، بلکہ چوم کے الماری میں اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ ریت میں قرآن مجید ہوتا تو نہیں ہے، یا آپ کے ریت میں قرآن مجید ہوتا ہے، جو دل ایسا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں، لیکن اس کا احترام ہمارے دلوں میں اتنا زیادہ ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے دل میں یہ رمق اللہ نے فطرت ایمان کی برکت سے رکھ دیا ہے کہ یہ غلط پہچان لے تو ہونے نہیں دیتا، تھوڑی سی نظر چاہیے، پہچان آ گئی کام ہو جائے گا، اگر نظر نہ آئی کام نہیں ہوگا۔ تو جس ریحت میں قرآن مجید ہے نہیں، صرف اوپر رکھ کے پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کو فولڈ کر کے آپ رکھ دیتے ہیں، اس کو تو ہم چومتے ہیں، اور جس سینے میں قرآن ہو، تو مجھے تو کسی نے آگے بوسہ لگایا نہیں بھائی، آپ کو اللہ نے علم قرآن کیسے بتا دیا؟ ایسی بات ہے نہیں، وہ کاغذ کا گندا جس میں قرآن ہے، لیکن اس کاغذ کے گتے میں داخل نہیں ہے، صرف اوپر قرآن کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ لوگ بوسہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کبھی اس کاغذ کے گتے نے قرآن پڑھ کے سنایا، اللہ کا فرمان پڑھ کے سنایا، اللہ کیا فرما رہے ہیں کبھی بتایا؟ اس کو تو بوسہ دیتے ہیں، لیکن جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو بوسہ کیوں نہیں دیتے؟ اب آپ کو بتاؤں کہ یہ جنت کے دروازے کیسے ہیں۔ آپ اگر رمضان المبارک میں ایک نماز تنہائی میں پڑھ لو، اگر ایک بندہ مسجد میں بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، مثلا سن رکھا نا۔ لیکن اگر آپ لوگ حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، آپ کو 7,93,80,000 نمازوں کا ثواب ملے۔ یہ وہ عدد ہے، میں علماء کے سامنے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ حضرات علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ اللہ نے بڑی جو نا نظر امین عطا کی ہوتی ہے، یہ قریب سے پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کہا ہے، تو پھر ہمیں بھی تسلی ہوتی ہے کہ رولا شلہ ہوگا تو حل کریں گے نا۔ اور یہ تمہیں میں نے ادنا مقدار بتائی ہے، یہ مقدار کتنی ہے؟ تھوڑی سے تھوڑا جو اجر ملتا ہے تمہیں 7,93,80,000 نمازوں کا ثواب، ایک نماز پڑھنے میں امام کے پیچھے، یہ تھوڑے سے تھوڑا، زیادہ کی کوئی انتہا نہیں، حدیث میں تو زیادہ قدر ہے۔ میں دلیل بھی تھوڑی سی ظاہر کر دیتا ہوں، استاد جی بیٹھے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو کوئی ایک نیکی کرے گا ہم 10 گنا بڑھا کے اجر عطا کریں گے۔ تو ایک نماز پڑھی 10 گنا ثواب مل گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ 10 کو 27 سے ضرب دے 270، کتنی بن گئی مقدار؟ 270۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں حدیث ہے من اراد الحسنۃ کتبها اللہ واحدہ فإن عمل بها كتبها الله 10 إلى 700 وضعف کثیرۃ۔ جب تم کوئی نیکی کرتے ہو ہم اس کو 10 سے بڑھا کر کے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ 270 کو ضرب 700 دے دو گے تو شاید آپ کو دینے میں دیر ہوگی، میں آپ کو بتاتا ہوں 1,32,30,000 نمازیں بنتی۔
یہ میں نے کیلکولیشن کر کے اپنے نماز، وہ بیچارے آتے تھے تراویح کی وجہ سے نماز پہ آتا کوئی نہیں، عشاء کی نماز چھوڑ دو، کہتے تراویح پڑھنی پڑتی ہے نا اس وجہ سے نماز چھوڑ دو، آتے نہیں، لیٹ آتے پیچھے پڑھ لی، چلو کچھ پڑھنے میں تراویح گزر گئی۔ میں نے ان کو کہا کہ بھائی 3 دروازے میری مسجد میں ہیں، تینوں دروازے کھلے ہوں گے، آپ لوگ فرض نماز پڑھ کے سارے چپ کر کے نکل جاؤ، کسی کو بھی میں نہیں کہوں گا تراویح میں چلو، نہیں پڑھتے گناہ تو ہے، لیکن خدا کو بھی کرو، 7,93,80,000 نمازیں تو برباد نہ کرو، یہ تو سب گناہ، یہ تو ثواب چھوڑنا چھوڑو۔ اچھا فرمایا یہ کتنی بڑی مقدار، 700 سے ضرب دیا تو 1,32,30,000۔ آگے حدیث پاک میں الفاظ ہیں غزافی، ہم تمہاری ان نیکی کو دگنا کر دیں، تو دگنا کرو گے تو 2,64,60,000 ہو جائے گا، 2,64,60,000۔ آگے ہے غزافی کثیرتی، ہم تمہارے اس دگنے کو کثرت سے دگنا کرتے رہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کثرت کا مطلب جو ادنا ہے نا، تھوڑا سے تھوڑا، وہ 3 ہوتا ہے کثرت کا، یعنی ایک بندہ کسی کو کہے میں تمہیں کثیر پیسے دوں گا، تو اگر وہ 3 روپے دے دے تو وہ بات میں سچا ہے کہ اس نے کثرت والا عدد پورا کر دیا۔ ادنا درجہ 3 ہے، وگرنہ کثیر میں 2 لاکھ اور وہ بھی آ سکتے ہیں، تو ادنا درجہ 3 ہے، تو 2,64,60,000 کو 3 کے ساتھ ضرب دو گے تو 7,93,80,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز امام کے پیچھے پڑھنے میں۔ اب بتائیے جنت کا دروازہ ہے کہ ویسے آپ کو کیسے؟ سبحان اللہ، ایسے آئی نہیں، بے شک یہ نیکی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں، یہ نیکی اس کے پیچھے۔ اچھا یہ اتنا اعجاز اس کو ملا کیوں ہے، اتنا مقام اس کو ملا کیوں ہے؟ اللہ نے کلام اتارنے والی ذات اللہ کی، اس سے عظیم کوئی ذات نہیں۔ پھر قرآن مجید دینا تھا فرشتوں کو کہ لے جاؤ، اللہ نے تمام فرشتے کتنی مقدار میں ہیں، کوئی گنتی نہیں۔ فرمایا آپ علیہ السلام کے روزہ اقدس پہ جو ہے آپ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد سے مسلسل فرشتے درود و سلام پیش کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، کسی فرشتے کی 2 مرتبہ باری نہیں آئے گی۔ تمام فرشتوں میں اللہ نے چن کے ایسا فرشتہ مقرر فرمایا قرآن لے جانے کے لیے جو تمام فرشتوں سے عظیم ترین فرشتہ بھی عظیم، اور جن پہ قرآن اللہ نے نازل کرنا تھا وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ترین۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے میں یہ قرآن نازل فرمایا وہ مہینہ رمضان المبارک، یہ بھی دنیا کے مہینوں میں سب سے عظیم ترین۔ پھر جس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات، دنیا کی راتوں میں سب سے عظیم ترین رات۔ اور پھر جس شہر میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا وہ مکہ اور مدینہ، وہ بھی دنیا کے شہروں میں سب سے عظیم ترین۔ سبحان اللہ۔ اور جس ملک میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا وہ بھی دنیا کے ملکوں سے سب سے عظیم ترین۔ اور سب سے پہلے جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد اگر دنیا میں کوئی سب سے افضل اور عظیم انسان ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی افضل ترین۔ رنگ کے اعتبار سے اگرچہ کالے ہیں، عزیز نہیں ہیں، محبت قرآن سے ہے، چلتے دنیا میں ہے، اور آواز عرش پہ جنت میں ان کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ جنت میں آپ علیہ السلام شاید فرما رہے تھے اور دیکھا کہ ایک جو ہے سارے جنتی جھوم کے قرآن سن رہے ہیں، پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرمایا آپ کے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا ان کو تو میں مدینے کی گلیوں میں چھوڑ کے آیا ہوں، وہ ان کا قرآن یہاں جنت میں کیسے سنایا جا رہا ہے؟ فرمایا برسوں سے یہ جنتی اس سورے کا قرآن سن رہے ہیں جو ابھی مدینہ میں پھیلا ہے۔ جب وہاں بیٹھ کے قرآن کھولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرآن جنتیوں کو جنت میں جنت کی سریلی آواز میں سناتے ہیں، اور جنتی انتظار کر رہے ہیں یہ دورہ کب آئے گا جس کا ہم قرآن سبحان اللہ۔ یہ تو اعجاز ہے، یہ تو قرآن کا معجزہ ہے، یہ میرا بھی کمال نہیں ہے، یہ حافظ صاحب کا بھی کمال نہیں ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے ان لوگوں کا کمال نہیں ہے جن کو اللہ یہ قرآن کی نعمت عطا کرتا ہے، یہ خود قرآن کا معجزہ ہے
جس کے ساتھ یہ ٹچ ہوتا ہے کائنات کے پتھروں کے ساتھ بھی اگر ٹچ ہوا ہے وہ پتھر بھی دنیا کے عظیم پتھر بنے. وادیاں دیکھو، مکہ کی سرزمین، وادیاں، پہاڑی علاقے اور صحرائی علاقے جہاں پانی پینے کو نہیں ملتا، وہاں قرآن اترا ہے تو آج دنیا ترستی ہے وہاں پانی کو پی لے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. جب اس کے اوپر انسان کی زندگی پوری آ جاتی ہے. ہم تو بس ویسے کمزور لوگ ہیں، نہیں تو بس دنیا میں حکومتیں کرتے ہیں. جس نے قرآن پہ عمل کیا، قرآن کو سینے سے لگایا، ہوا ان کی نوکر، زمین ان کی نوکر، پانی ان کا نوکر، آگ ان کی نوکر، کائنات کے جانور ان کے نوکر، کائنات کے پرندے ان کے نوکر، بادل ان کے نوکر، زمین و آسمان کے تمام مخلوقات اللہ نے ان کے قدموں پہ بچھا دی. تو ساری باتیں تو آپ کو بتانا چاہوں کہ آپ بیچارے تھکے ہوئے ہیں، ٹائم 11 بج رہا ہے، تو آپ کو بتانا مشکل ہے. انسان کی پیدائش 4 چیزوں سے، 4 عناصر سے، عناصر اربع کہا جاتا ہے: آگ، ہوا، مٹی اور پانی. میں انہی کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، دیکھا راستے میں ایک بوڑھی عورت ہے، رو رہی ہے. پوچھا بہن کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا مجھے کھٹا لگا ہے، میں اپنی مالکن کا تیل لے کے آ رہی تھی، کھٹا لگا ہے، تیل گرا ہے، زمین ریتلی تھی، وہ تیل چوس گئی ہے، اب میں پریشان ہوں کہ مالکن مجھے کوڑے مارے گی، اس ڈر سے رو رہی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، فرمایا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اگر تیرے اوپر رہتے ہوئے عمر نے انصاف کیا ہے تو تیل ابھی نکال. زمین نے تیل باہر نکال. علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، کوئی مدیر نہیں ہے، باہر کوئی بنانا نہیں ہے، تیل ایک جگہ جمع کھڑا ہے. فرمایا بہن جی آگے بوتلی رکھو. انہوں نے بوتلی رکھی، سارا تیل بوتلی میں اتر گیا. پوچھا آپ کا تیل میلا تو نہیں ہوا؟ فرمایا جب پیچھے سے لائی تھی تو میلا تھا. مٹی نے پہلے والی بہن جوس لی اور خالص تیل باہر. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ نے 18,000 مخلوقات کو ہمارا نوکر اور غلام، صرف صحابہ کرام کا نہیں، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا نوکر اور غلام بنایا ہے. ضرورت تو یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے ایک غلام کو، آقا کو اپنے غلام کو پکڑنے کا، اس کو چلانے کا طریقہ نہ آتا ہو تو غلام کا تو قصور نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ جو ہے سرزمین عرب میں زلزلہ آیا. میں یہ کون سا مسئلہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پہ کوڑا مارا اور کہا کہ کیا تیرے اوپر انصاف نہیں ہو رہا؟ دنیا کی واحد زمین جو ہے عرب کی زمین ہے، سرزمین عرب ہے، جس پہ عمر فاروق نے 1400 سال پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا مارا تھا. آج تک اس سرزمین پہ پھر زلزلہ نہیں آیا. آج تک نہیں. سبحان اللہ. آج تک جو ہے سرزمین عرب پہ زلزلہ نہیں آیا. لوگوں نے آ کے کہا کہ حضور آگ نکلی، آگ کا لاوا نکلا ہے. میں نے 3 چیزیں 4 چیزیں بتائی، انہی کی مثال دے کے سمجھا. آگ کا لاوا نکلا ہے اور مدینے کی طرف رخ کر لیا اس نے. اگر وہ مدینے کی طرف آ گیا تو پورے مدینے کو اپنی لپیٹ میں لے لے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو رومال دے کے، بعد روایت میں آتا ہے، بعد میں آتا ہے کہ پیغام دے کے بھیجا کہ جاؤ اس کو میرا سلام دو اور اس کو واپس لوٹ جاؤ. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں اس آگ کو یوں رومال سے ہانکتا تھا جیسے کوئی بکریوں کو ہانکتا ہے، یوں ادھر سے ہانک کر کے اسی سوراخ میں جا کر کے میں نے آگ کو واپس بند کر کے اوپر پتھر رکھا. اگر آگ واپس لوٹ گئی. 1400 سال گزر گئے ہیں، عرب کے پہاڑوں میں آگ دوبارہ نہیں نکلی. آپ بھی بات مان رہی ہے، آپ بھی بات مان رہی ہے. اگلی بات ہوا کی لے لیتے ہیں. مثالیں تو آپ کی بھی بہت ساری ہیں، لیکن آپ بیچارے جو ہے نا رات کی 11 بجے بیٹھتے ہیں. آپ کا وقت جو ہے نا قیمتی ہے. ہم تو فقیر لوگ ہیں، شروع ہوں گے تو لگے ہی رہیں گے نا. ہمیں آپ کی فکر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ بیچارے لوگ قسمت سے آتے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے.
فرمایا اللہ 70 مرتبہ کسی شخص کے اوپر رحمت کی نظر کرتے ہیں تو پھر اپنے گھر میں قدم رکھنے دیتے ہیں. ایسے نہیں آپ پہ آج تو اللہ کی 70 مرتبہ رحمت نازل ہوئی ہیں تو آپ آئے ہیں. آج تو آ گئے, جب آ گئے تو پھر تو اپنی کوشش کروا بھی جانا چاہیے. اچھا جی, فرمایا کہ ہوا کی مثال سناتا ہوں. منبر پہ بیٹھنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اور کیوں ہاتھ بلند کیا اور فرمایا یا ساریۃ الجبل, ہاتھ کھڑا کیا. صحابہ حیران ہو گئے, یہ کیا ہوا, یہ کیا مسئلہ بنا. فرمایا کہ حضور خیر تو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پہ جب عنایت ہوتی ہے تو ہمارے جیسے کام کے علم لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. تمہارا موبائل سعودیہ سے یہاں آواز پہنچا سکتا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز 300 کلومیٹر تک چلی گئی, تو کیسے ہو گئی. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اچھا توجہ, فرمایا کہ ان کو آواز نظر آئی, اللہ نے دکھائے کہ حضرت ساجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اور کافر پہاڑ کی جانب سے ان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 کلومیٹر دور مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ گئے. اللہ نے وہاں ان کو اطلاع دے دی کہ ایسا ہو رہا ہے. یہاں سے بیٹھ کے عمر فاروق نے آواز لگائی یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. اگلے الفاظ ہی نہیں بولے. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس لوٹے, صحابہ نے پوچھا یار یہ کیا آپ نے سنا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا نہیں تھا, میدان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ایسے گونجی تھی لگتا تھا عمر فاروق خود میدان میں اتر آئے. سبحان اللہ. 300 کلومیٹر دور آواز چلی. کون لے گئے آواز؟ ہوا نوکر نہیں تھی تو اور کیا, یہ ہوا تو اوپر کو آسمان سے بات کی ہے. آج تھوڑی ہے ہوا تو ہماری غلام ہے, نوکر ہے, اس کا کام ہے ہمیں راہ پہنچانا. ہر مسلمان کے لیے ہوا نے بھی راہ پہنچائی. پانی کی بات تو آپ نے سنی ہوگی دریا نیل کے بارے میں کہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ حضرت ہر سال نئی نئی دلہن بنا سنوار کے اس کو دریا میں ڈالتے ہیں تو چلتا نہیں تو نہیں چلتا. وہ بچی گئی, خط لکھا اس کو, ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میری بات مان لے, وہ بھی مان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دریا نیل کو خط لکھا اور لکھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل, نہیں تو تیری کوئی ضرورت نہیں. یہ الفاظ بات دنیا کا واحد دریا ہے جو 1400 سال سے چلا, آج تک اپنی سطح سے ایک بالش اوپر نیچے نہیں ہوا. چل رہا ہے, چلے گا, قیامت تک چلے گا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم, اللہ کی طرف سے حکم. ایک بات کیا ہے, رکھو ایک اللہ کے ولی تھے, موضوع ہم نے ایسا چھیڑ دیا چاہے آپ لوگ پریشان ہو گئے تھے, باتیں ایسی کر رہا ہے کہ جو ہمیں ہماری سمجھ سے بالا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو اہل اللہ کو ہوتا ہے اور ہمارے اور آپ جیسے کو سمجھ نہیں آتا. ہوگا بہت کچھ. اچھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اس پانی نے بھی مانا. پانی نے بھی دور نہیں جاتے, تھوڑا سا قریب آتا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ندی کے کنارے جا رہے ہیں. دور کی باتیں نا آپ کہو گے وہ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تو بے شمار استادی بیٹھے واقعات ہیں. جنگل میں گئے, جنگل کے درندوں شیروں اور چرند کو کہا اے تمہیں پتہ نہیں کون آیا؟ فرمایا کون آیا؟ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے ہیں. اب شیر پہرا دے رہا ہے, صحابہ سے. یہ واقعات تو لاکھوں ہیں نا, ان کے ہیں جو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ گئے. یہ وہ تھے کہ جن کی زندگیاں قرآن کے ساتھ بالکل ویسے کٹ ہو گئی اور اپنا اوڑھنا بچھونا زندگی کا بس قرآن کو بنا لیا. اللہ نے پھر اللہ نے فرمایا جو ہمارے اس کلام کے ساتھ لگ گیا تو پھر وہ تو گیا. یہ قرآن کا موجزہ ہے. اچھا, حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ندی کے کنارے پہ جا رہے ہیں, دیکھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, ندی کے کنارے کوئی صاف جگہ نہیں ہے جہاں نماز پڑھے. تو تھوڑا سا پریشانی ہوئی, ادھر ادھر دیکھا کوئی فتویٰ لگانے والا کھڑا تو نہیں ہے. وہ تو ہے نا فتویٰ لگا دیتے ہیں, یہ کیسے ہو رہا ہے. ادھر ادھر دیکھا کوئی فتویٰ لگانے والا نہیں تھا. انہوں نے مصلی چلتی ہوئی ندی کے پانی میں بچھایا, نماز شروع کر نماز پڑھی. رابعہ بصریہ رحمہ اللہ پیچھے سے گزری, انہوں نے دیکھا یہ تو اللہ کا ولی ہے, پانی نیچے چل رہا ہے, مصلی پانی پہ نماز پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح. اس دور کی عورتیں, ان کو بھی پھر اللہ نے رنگ لگایا ہوا تھا.
حضرت حسن بصری جلدی جلدی نماز پڑھ کے مصلی لپیٹ کے ادھر ادھر دیکھ باہر نکل آئے، شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں، کام ہو گیا، نماز کی ادا ہو گئی۔ پیچھے دیکھا تو حضرت رابعہ بصریہ اپنے پردے کی حالت میں جس کیفیت میں تھی، فرمایا حضرت یہ کیا معجزہ ہے کہ آپ پانی کے اوپر مصلی رات کی نماز پڑھ؟ فرمایا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ رب العزت، میں نے تو بس مجھے تو یہ پتا ہے میں نے مصلی بچھایا ہے، آگے پانی نے اس کو بہایا کہ نہیں اس کا مجھے پتا، یہ اللہ نے کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے پھر وہ اولیاء بھی ایک دوسرے کو تھوڑا سا سنبھالتے تھے نا، کہیں فتوی لگانے والوں کو پتہ نہ چل جائے، ویسے وہ ان کی چاہت نہیں ہوتی، یہ اوپر سے مسائل بات ہے، وہ بھی میں چھوٹا سا مسئلہ سمجھاؤں گا آپ کو۔ اچھا فرمایا کہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے کہا کہ مصلی مجھے دکھاؤ، مصلی لے لیا اور زمین سے 2 فٹ اوپر ہوا میں بچھا دیا، زمین پر نہیں بچھایا جائے، ہوا میں بچھا دیا اور اوپر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ۔ حضرت حسن بصری ہکے بکے رہے تھے، بڑے پریشان ہو گئے، بھائی چلو ہمارے نیچے پانی تو تھا، کچھ جسم تو تھا، کوئی وجود تو تھا، کیونکہ بالکل ہوا میں۔ پوچھا کہ یہ مقام یہ اللہ کی رحمت کہاں سے ملی؟ فرمایا یہ اللہ کی عنایت ہے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کی، لیکن آپ کو اس وجہ سے دکھائی گیا ہے کہ اللہ کی عنایت تو ہے، ذرا چھپ چھپ کے مہربانی کرو، لوگ دیکھ لیں گے تو بیچارے ہیں یہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کا ایمان جائے گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ